کہ بات اس پہ چلی تھی نا کہ جو بیعت ہوتی ہے، بیعت اہل اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تزکیہ کے لیے، ظاہر باطن کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بیعت کا سلسلہ، خلافت والی بیعت تو چلتی رہی، لیکن جو روحانیت پر اور تزکیہ نفس کے لیے جو بیعت تھی یہ ختم کر دی گئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں ڈر یہ تھا کہ کوئی ایسا نہ ان لوگوں سے بیعت لے کر دوسرا خلیفہ خلافت کا اعلان کر دے، کیونکہ دونوں کا طریقہ تو سیم ہی ہے نا. لیکن جب یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ بھائی اب خلافت مضبوط ہو گئی ہے اور خلافت پھیل چکی تھی، بہت بڑے علاقے فتح ہو چکے تھے، اب یہ خطرہ ختم ہو گیا، تو بزرگان دین نے دوبارہ اس بیعت کے سلسلے کو شروع کیا. اس کو کہا جاتا ہے روحانیت پہ بیعت، تو وہ تزکیہ والی بیعت. تو اس میں یہ سلسلہ لگایا کہ بھائی کسی بھی اللہ والے بزرگ کے ہاتھ پہ جس کو پہلے والے بزرگوں سے اجازت بھی ملی ہو. اجازت کس بات کی؟ کہ بھائی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ خود بھی برائیوں سے بچے گا اور لوگوں کو بھی برائیوں سے بچانے کا اس کے اندر ملکہ اللہ نے عطا کیا، لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے. یہ اگر خود ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بھی اجازت بیعت نہیں ملتی. خود تو ٹھیک ہے، لوگوں کو ٹھیک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. بعض لوگ خود نیک ہوتے ہیں لیکن ان کو نیک بنانا نہیں آتا، بلکہ اور بگاڑ دیتے ہیں الٹا، غلط طریقے سے تربیت کر کے. دیکھا ہوگا نا بعض دفعہ ابا ہر وقت نصیحت کر کے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. ایسے ابا بھی تو ہوتے ہیں نا، ہر وقت بچے کو نصیحت کر کے بچے کو کیا کر دیتے ہیں. اس کو تربیت تو نہیں کہی نا، تربیت تو نہیں ہے. یہ ابا کو فکر تو ہے لیکن ان کو اصلاح کرنا آتی نہیں ہے. تو یہ اصلاح کرنا بھی ایک فن ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ. تو بزرگان دین میں یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ پہلی صدی یا دوسری صدی کے اواخر میں ہی شروع ہو گیا تھا کہ جو بزرگان دین تھے انہوں نے لوگوں کا تزکیہ کرنا شروع کیا. اچھا، شروع میں یہ تزکیہ جو ہوتا تھا ظاہری اعمال کا نہیں ہوتا تھا، باطنی کا ہوتا تھا. اس لیے کہ اسلامی حکومتیں تھیں، خیر اتنی غالب تھی کہ لوگ زنا سے تو ویسے ہی بچتے تھے، جھوٹ سے، چوری سے، ان برائیوں سے ویسے ہی بچتے تھے، کیونکہ برائیاں آسان تھیں بھی نہیں. زنا کرنے والے کو چترول لگتے تھے تو کہاں سے کرے گا وہ. ساری عورتیں پردہ کرتی تھیں تو بد نظری ویسے ہی مارکیٹ میں نہیں تھی. سب کی داڑیاں تھیں، سب کے لباس شریعت کے مطابق تھے، سودی نظام ہی نہیں تھا تو سود کھائیں گے کہاں سے. لیکن باطن میں خرابیاں آنا شروع ہو گئی تھیں. شہرت کی لالچ، حب جاہ، بڑا بننے کا شوق. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہر جگہ ہماری ٹانگ اونچی رہے، ہوتی ہے نا، ہر جگہ ہماری ٹانگ کیا رہے، کام کوئی اور کرے، نام کس کا آئے، ہمارا آئے. تو یہ جو باطن کی برائیاں تھیں نا، یہ ختم کرانے کے لیے بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے باقاعدہ بیعت کا سلسلہ شروع کیا. تو جو اس کام میں لگ گئے نا ان کو صوفی کہا جانے لگا. یہ لفظ نیا تھا، کام نیا نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا تصوف بدعت ہے، بالکل غلط کہتے ہیں. تصوف کا لفظ تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، بعد میں ایجاد ہوا ہے. تصوف میں جو کام ہو رہا ہے وہ کام تھوڑی بدعت ہے. تو ناموں کو تھوڑی دیکھا جائے گا، کام کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہے. کام اگر وہی ہو رہا ہے جو نبی کے دور میں ہو رہا تھا، صحابہ تابعین کے دور میں ہو رہا تھا، تو پھر وہ بدعت کہاں سے ہو گیا. جیسے فقہ کا جو لفظ ہے، قرآن و حدیث سے جب ہم مسائل نکالتے ہیں تو نبی کے دور میں تو یہ سب ایک ہی تھا، مسائل کے لیے الگ سے کوئی علم نہیں تھا. لیکن جب اسلامی حکومتیں پھیلی ہیں تو قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے کتابوں میں لکھے گئے حلال و حرام کے، اس کو نام دیا گیا فقہ کا. تو یہ نام تو جدید تھا لیکن یہ کام جدید نہیں تھا. مسائل تو وہی تھے جو نبی کے دور میں، اس کو مرتب کر لیا گیا. سمجھتے ہو؟